اور آپ نے نہ صرف یہ کہ اکیلے ہندوستان میں تبلیغ کی بلکہ آپ نے ایک نسل تیار کر دی، آپ نے ایک نسل تیار کر دی، آپ نے خلفاء کی جماعت تیار کر دی۔ گویا آپ فیض رساں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایسے فیض رساں ہیں جنہوں نے فیض رسانوں کی ایک ٹیم تیار کر دی۔ چونکہ آپ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی، تو ایسا تو ہے نہیں کہ سارا ہندوستان ایک ساتھ آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آتا، یا آئندہ لوگوں کو دین کی ضرورت نہیں ہوگی، توحید کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ایک ٹیم تیار کر دی۔ چنانچہ آپ کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے خلیفہ سلطان المشائخ محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات گرامی، اور پھر خواجہ نصیر الدین محمود، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ پورا ہندوستان میں جو ہے پھیل گیا، اور ہندوستانیوں کو گویا ہمیشہ کے لیے ایک ایسی جماعت دے دی خواجہ خواجگاں نے جو ان کی ہر قدم پر رہنمائی کرتی رہے گی، ان کی رہبری کرتی رہے گی۔ تو خواجہ خواجگاں نے اکیلے فیض رسانی نہیں کی بلکہ فیض رساں ایک ٹیم ان کو عطا کر دی، فیض رساں ایک جماعت عطا کر دی۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہندوستانیوں پر صوفیہ و مشائخ کا اتنا احسان ہونے کے باوجود ہمیشہ سے صوفیہ کے ساتھ لوگ ٹکراتے بھی رہے ہیں، لوگ ان کا رد بھی کرتے رہے ہیں، لوگ ان سے حسد بھی کرتے رہیں، کیونکہ جس کے پاس خیر زیادہ ہوتا ہے، نیکی زیادہ ہوتی ہے، جس کے اندر خوبی زیادہ ہوتی ہے، وہ محسود ہوتا ہی ہے۔ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت جو ہے وہ محسود ہوتا ہے، اس پر لوگ حسد کرتے ہی ہیں۔ آپ یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، ہندوستان کی صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ اوپر سے اٹھا لیجئے، خود رسول کریم کی ذات گرامی سے اٹھا لیجئے کہ رسول کریم کی ذات گرامی پر ایمان یہود و نصارہ کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ ان کو حسد ہو گیا، ان کی جاہ و سروری ختم ہو جائے گی، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی بعد میں آپ اگر صوفیہ کی جماعت کے پاس پہنچیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ان کے زمانے کے لوگوں نے زندیق کہہ دیا، ان کے زمانے کے لوگوں نے زندیق کہہ دیا، ان کو شہر بدر کر دیا، ان کو شہر بدر کر دیا۔ ان کی عظمتوں کا ادراک کب ہوا؟ جب ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جنازے میں سبز رنگ کا ایک خاص پرندہ بڑی جماعت میں ظاہر ہوا، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے۔ وہ نعمت جب فوت ہو جاتی ہے تب نعمت کا احساس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کو بھی زندیق کہا گیا۔ خلیفہ متوکل معتصم کے ہاں ان کی شکایت کی گئی کہ وہ زندیق ہیں، بلایا بادشاہ نے بغداد، اور آپ نے پھر ان کے سامنے جو گفتگو کی، گفتگو سے اتنا زیادہ متاثر ہوا بادشاہ کہ اس نے جو ہے آپ کو عزت کے ساتھ بری کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس مصر تشریف لے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری کی مثال۔ آپ آگے بڑھیں، حضرت غوث پاک قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ذات، کیا آپ سے حسد کرنے والے آپ کے زمانے میں موجود نہیں تھے؟ بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت سو کا نام نہیں آیا ہے، ایک نام صرف دنیا میں مشہور ہے، وہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آخر اعتراض و انکار تو انہوں نے کیا نا غوث پاک پر، اعتراض و انکار کیا، ہر زمانے میں لوگوں نے انکار کیا۔ ہندوستان میں آ جائیں، ہندوستان میں اگر آ جاتے ہیں آپ تو ہندوستان میں دیکھیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ کیا پیش آیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ پیش یہ آیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شخصیت ایسی تھی، ایسی پرکشش اور دلکش شخصیت تھی کہ اہل دلی آپ کے دیوانہ تھے، دلی کے لوگ آپ کے دیوانے تھے۔ جو اس زمانے کا شیخ الاسلام تھا، شیخ الاسلام تھے، تو شیخ الاسلام کے پاس خلق خدا کا رجوع نہیں ہے، لوگ ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام کو حسد ہو گیا، شیخ الاسلام کو حسد ہو گیا۔ حضرت خواجہ خواجہ جب دلی تشریف لائے تو نجم الدین صغرا جو شیخ الاسلام تھے اس وقت، اور آپ کے پیر بھائی بھی تھے، وہ اچھے سے ملے نہیں، پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ دراصل ان کا معاملہ یہ، ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ لوگ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس تو بہت جاتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ میرے ساتھ چلو اجمیر۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر کے جانے لگے، لیکن خلق خدا دلی کی جو تھی وہ ٹوٹ پڑی، اس قدر آہوزاری کی کہ آپ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ ان کو دہلی میں چھوڑ دیں، چنانچہ ان کو دلی میں بٹھا دیا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کو بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا گیا، ان کی شکایت کر دی گئی۔ اور ایسے بھی علماء رہے کہ خواجہ حضرت محبوب الہی جو ہے قرآن و حدیث سے اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فقہ کا کوئی جزیہ بیان کیجیے اور امام ابو حنیفہ کا کوئی قول پیش کیجیے۔
اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. تو ہر زمانے میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ حسد کا سلسلہ جاری رہا اور لوگ ان کے راستے میں روڑا بنتے رہے. اور یہ روڑا نہ بنتے، یہ بادشاہ اور یہ علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یہ اگر روڑا نہ بنتے، حسد میں لوگ مبتلا نہ ہوتے، تو آج ہندوستان کی شکل بدلی ہوئی ہوتی. یہ ہندوستان جو ہے اس میں ہر طرف ہر جگہ اسلام کی بہار نظر آتی ہے. یہ جو آج صورتحال ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں، اس پریشانی کے عالم میں ہم شاید ہوتے ہی نہیں.